ڈی جی آئی ایس پی آر نے صبح ایک ٹویٹ جاری کی ہے جس کے اندر انہوں نے بھارتی میڈیا پہ چلنے والی اس خبر کی تردید کی ہے کہ چائنا کی کوئی فوج پاکستان کے اندر ہے۔ بھارتی میڈیا نے کچھ تصاویر شیئر کی ہیں، یقیناً اس کے اندر غلط فہمی کا جو ہے وہ موجود ہے، شائبہ موجود ہے، کیونکہ بیشتر پہلے الزام لگایا کہ جناب آئی ایل 86 جو ہیں وہ جو ریفل کرتے ہیں ہوا کے اندر فیول کو، وہ چائنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر انہیں یاد دلایا گیا کہ پاکستان نے 2008 کے اندر 4 خریدے تھے یہ والے طیارے، کیونکہ ہمارے جے ایف تھنڈر کے اندر بھی اور اس کے مگ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہم نے پاکستان میں انٹرنلی طور پہ ساؤتھ افریقہ کے تعاون سے ڈیولپ کی تھی، تو اب ہمیں وہ طیارے بھی چاہیے تھے جو ریفیول کر سکیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے سی پیک کے سلسلے میں کچھ لوگ جو تھے چائنا کے پاکستان میں آئے اور مشینری بھی آئی، تو پھر وہاں پہ شور مچ گیا کہ جناب چینی افواج پاکستان میں آ گئی ہیں۔ تو آج اس کا ایک اور تتمہ تھا جس کے ساتھ پھر بھارتی میڈیا میں شور مچا کہ جناب چائنیز فوج بھارت میں آ گئی ہے۔ چین ویسے بہت ہی فارغ لگتا ہے کہ اپنا بارڈر چھوڑ کے ہمارے بارڈر پہ آئے گا۔ خیر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مہمان جو ہیں چونکہ ونے ہیں تو ان سے اس گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ونے، ہر جگہ پہ، ہر دنیا میں، پاکستان میں بھی، بھارت میں بھی اور اس خطے میں بھی ایک ہوتا ہے سیریس میڈیا، ایک ہوتا ہے نان سیریس میڈیا۔ تو سیریس میڈیا جو ہے میں اس کا احوال آپ کو جاننا چاہ رہا ہوں۔ ہم تک جو کلپس ہیں وہ نان سیریس میڈیا کے پہنچتے ہیں کہ خاص طور پہ جو اس حوالے سے کہ چونکہ جے ایف تھنڈر بھی جے 10 جیسا ہی ہے، تو سکردو میں ایک گلمپس دیکھا ہم نے سیٹلائٹ کا اور خبر اڑا دی کہ جناب یہ تو چائنا کے جے 10 آ کے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ایوری باڈی نوز کہ وہاں پہ تھنڈر جو ہیں ہمارے جے ایف 17 تھنڈر جو ہیں وہ ہیں، اس کا سکواڈرن ہے اور سکردو کے اندر ہے۔ تو شاید سیٹلائٹ سے تصاویر بھی کوئی غلط فہمی پیدا کر رہے ہوں۔ وہ جو فیکٹ چیکنگ کا سسٹم ہوتا تھا ہمارے کیریئر کے ابتدا کے اندر، کیا وہ ویک پڑ گیا ہے یا وہ میڈیا کریڈیبل نہیں ہے جو اس طرح کا شور مچا؟ مجھے لگتا ہے جس مدے پہ آپ اس سمے چرچا کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات ہے میڈیا کی پرامانکتا، اس کی ایتھینٹسٹی پر اس طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان یا کسی بھی دو ملکوں کی جو وارتالاب ہو یا جس طرح کے سچویشن کریٹ ہوتے ہیں، اس میں ادھر کی میڈیا ہو یا آپ کے پکش کی میڈیا ہو، ان کو کم سے کم پرمانک لوگوں کے بیان کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہمارے دیش میں پردھان منتری ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں، این ایس اے ہیں یا ڈیفنس کور کے جو لوگ ہیں، جیسے آپ کی طرف سے اس کا اسپشٹیکرن آیا کہ جو انڈین میڈیا کے کچھ حصے کے لوگ دکھا رہے ہیں وہ پرمانک بات نہیں ہے، بھرامک خبریں دکھا رہے ہیں۔ کیونکہ میڈیا کو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی ایک ایلو جرنلزم کہہ لیجیے یا کھوجی پترکارتا کے عوض میں کئی چیزیں کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی جانکاری کے حساب سے، اپنے سورسز کے حساب سے کوئی چیز جنتا کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن گمبھیرتا بات سے آنکی جانی چاہیے کہ جو آفیشیل سورسز ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا اس طرح کے کسی بھی خبر پر بھارت کے ڈیفنس منسٹر کا کوئی بیان آیا یا این ایس اے کا کوئی بیان آیا یا پرائم منسٹر کے لیول پہ کوئی بیان آیا یا ہماری سینا نے اس کو گمبھیرتا سے لے کے کوئی بیان جاری کیا؟ صرف اگر میڈیا نے اگر کچھ خبر دکھائی ہے تو کئی بار آئی اوپنر کے طور پر وہ اپنا مولانکن کرتے ہیں کہ ایک آپ کے ملک کا چائنا کے ساتھ ایک قریبی رشتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس عوض میں آپ کی مدد کر رہے ہوں۔ اور میرا ماننا ہے اگر پاکستان کے ساتھ چائنا کے اچھے رشتے ہیں، ان کو مدد بھی کر رہے ہوں، تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا جو ملک ہے اپنے عوام کے لیے اپنی سینا کے ساتھ تیار کھڑا ہے، جس طرح کی پریستھتیاں سامنے آئیں گی اس کا مولانکن کرے گا، لیکن ناحق طور پر کسی بھی طرح کا تناؤ نہ ہمارے ملک میں ہونا چاہیے نہ آپ کے ملک میں ہونا چاہیے۔ فیئر انف۔ اچھا، اس وقت جو ہے آپ کے ہاں ظاہر ہے کہ جو آپ کے میڈیا یہ بتا رہا ہے عوام کو کہ 2 فرنٹ کھلے ہوئے، ایک تو کشمیر کا ہے اور ایک لداخ کا ہے، اور ظاہر ہے جب 2 فرنٹ کھلے ہیں تو پھر وار رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور جنگ جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس کی کیجویلٹی ہوتی ہے، جس کی موت ہوتی ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ایز اے جرنلسٹ، ظاہر ہے آپ پریکٹسنگ جرنلسٹ بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو ڈیسیژن کال بھی دینی پڑتی ہے، ایڈیٹوریل ججمنٹ بھی دینی پڑتی ہے، اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہے پھر بھگتنا پڑتے ہیں۔ مطلب کہ کیسا کر رہے ہیں جرنلزم آپ اس وقت وہاں پہ؟ دیکھیے،
हमारे यहाँ एक रिस्पेक्टेड तरीका अपनाया गया है कि कोई भी वॉर के दौरान अगर हमारा सोल्जर शहीद होता है तो बाकायदा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी डेड बॉडी को उसके हम गांव, उसके घर तक लेकर जाएंगे और एक प्रॉपर डेकोरम के साथ उसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो हम तो कोई चीज छिपाते नहीं है, कम खास तौर से डिफेंस इशू को लेकर के, और अगर हमारे मुल्क का कोई जवान शहीद हुआ उसके लेकर के। अगर आप हालिया घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, जिस तरह से चाइना के साथ हुआ, उनके यहाँ सेंसर से गवर्नमेंट मीडिया केवल काम करती है, प्राइवेट मीडिया को कोई अलाउ नहीं किया कर रखा है। जैसे मैंने देखा आप अपने खबर में इंट्रो में जिस तरह का डिस्कशन कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन चाइना में इस तरह के हालात नहीं है। तो आज की तारीख में कम से कम जो परिस्थितियां हो रही हैं उसमें फैक्ट्स बेस पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसका मैं 100% पक्षधर हूं, क्योंकि जहां पर वार सिचुएशन, जहां पर इस समय स्ट्रेस बना हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ सेना खड़ी है, कोई मीडिया का कर्मी वहां खड़ा नहीं है कैमरा लेकर अपना। तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए, फैक्ट्स बेस पर जब कोई जानकारी आपके पास है तब उसकी रिपोर्टिंग करिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कयास के आधार पर रिपोर्टिंग की जाएगी तो उसका नुकसान होता है और खास तौर पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है, मुआशरे में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। अगर जनरल बख्शी वहाँ पे हैं तो परवीन साहनी भी हैं और बड़ा बैलेंस जो है उनका व्यू है, अगरचे उनके ऊपर भी गद्दारी का आरोप लगता है। लेकिन लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के, आपकी तरफ वापस आएंगे, ज़रा बाकी इस इशू के ऊपर भी हम अपने लाहौर और इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों से भी इसके ऊपर फीड ले लें। अपना मुमताज़ भट्टी साहब, ये जो आज प्रेस रिलीज जारी हुई और बड़ी डिलेड प्रेस रिलीज जारी हुई, क्योंकि पहले इल्ज़ाम लगा J10 का, वो हमने उसको तवज्जो के काबिल ही नहीं समझा, हमने डिनाई भी नहीं किया। फिर वो IL-86 का लग गया कि वो जनाब रिफ्यूलर है, वो भी चाइना का खड़ा हुआ है, हालांकि वो चाइना का नहीं है, वो रशियन है। चलें खैर, अब जब फौजी जवानों का इल्ज़ाम लगा तो फिर DGPR ने DIGISPR ने पहली प्रेस रिलीज जारी की। डिफेंस रिपोर्टर रहे हैं और डिफेंस रिपोर्टर एसोसिएशन के आप सदर भी हैं इस्लामाबाद में, ये क्यों इतना ताख़ीर हुई आपके ख्याल के अंदर? पहले वाले इल्ज़ामात को मीडिया की हवाई समझ के नज़रअंदाज कर दिया गया या उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी? मुमताज़ भट्टी साहब। देखिए, मुसलसल एक प्रोपेगेंडा हो रहा था और एपेटाइट किया जा रहा था इंडियन पब्लिक को जंग के लिए कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया है। एक वजह बिल्ड की जा रही है, वहाँ पे रीजनिंग डेवलप की जा रही है लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए, और ये एक मखसूस एजेंडे के तहत हो रहा है। देखिए, जहाँ तक भारत के मीडिया का ताल्लुक है, ये बात ठीक है कि ऑफिशियल अगर माउथ से आती तो उसका हमें जवाब देना चाहिए था, यहाँ तक हम एग्री करते हैं। लेकिन इससे अगला जो प्रिंट मीडिया है इंडिया का, उसके टोटल एक डिफरेंट रिजवान रजी साहब सिनेरियो है। जो इस वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप देख लें एंकरों के मुंह से शोले दहक रहे हैं, एक मखसूस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है और नेक्सेस है इंडियन इंटेलिजेंस के साथ बहुत ज़्यादा उनका। ये खबर फीड करते हैं, वो चलाना शुरू कर देते हैं। अब पाकिस्तान को इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। देखिए हुआ क्या है, एक्चुअली इनकी दो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या कौमी इदारे हैं, एक है नेट्रो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फिजा से मॉनिटर करती है, ये जो पिक्चर्स और तस्वीर लेती है उनका ये एनालिसिस खुद करती है। दूसरा है इसरो, इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सैटेलाइट से लेती है इमेजेस और इसको ये इंडियन हेडक्वार्टर को भिजवा देती है, इसका एनालिसिस वहाँ पे होता है। अब इन्होंने पता नहीं कहाँ की तस्वीर ली और पता नहीं उसको किस चीज़ के साथ कंपेयर किया, ये मैं तो इस समझने से कासर हूँ। लेकिन मुझे एक वहाँ पे इशू नज़र आ रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस मुसलसल जो है वो अपनी नाकामियों को, लद्दाख के अंदर नाकाम हुए प्रीएम्प्ट करने में, ये चीज़ के ये सूरत वहाँ पे पैदा हो सकती है और वहाँ पे इंडियन सोल्जर जो है वो शहीद हो गए। फिर उसको ये इस तरीके से बयान करते हैं अपनी क़यादत को जाकर, और अजीत देवल और वो पूरा एक सिनेरियो है जिसमें फाइनली मोदी साहब तक रिपोर्ट जाती है कि जी बस अब ये होने वाला है, और कोई एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं मीडिया को साथ मिलाकर कि इंडियन क़यादत मेरे ख्याल के मुताबिक, देख मोदी का अपना एजेंडा, हिंदुत्व का अपना एजेंडा एक तरफ रखें,
زمینی حالات اور حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلے نہیں کر پا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے ڈیفینس رپورٹر رضوان رضی صاحب کی ان کی انٹیلیجنس کا جو فیلئر ہے اس کو اور یہ ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت اشتعال دلا کر ممالک کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے. اور یہ آرگنائزیشنز جو ہے یہ دنیا بھر میں کام کرتی ہیں. اچھا پھر میں چونکہ اس کو تھوڑا بہت ڈیفینس رپورٹر ہونے کے ناطے جو راہ کی کچھ آپریٹرز ہیں ٹویٹر کے اوپر اور دوسرے فالو کرتا ہوں تو کر کیا رہے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کو دھارس بندھا رہے ہیں کہ امریکی بیری بیڑا آ گیا ہے, اب یہ ہو جائے گا. او بھائی ہم نے یہ بھگتا ہوا ہے, ہم نے یہ 71 میں بھگتا ہے. امریکی بیری بیڑا کہاں رہ گیا تھا, یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. جو چین ہے وہ آپ کے ہمسائے میں واقع ہے, تو آپ وہ غلطی کیوں دہرانے جا رہے ہیں جو ہم نے جو ہے وہ اب تک بھگتی ہے. ہم نے امریکہ کا اتحادی بن کے 40